سنو لڑکی، جاؤ اوپر والے کمرے کی صفائی کر دو، ملازمہ نے تنفر سے ماہین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ اچانک ہی رانی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، یہ یاد رہے کہ اس بارے میں بڑی بیگم صاحبہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رانی اپنی چغل خوری کی عادت کی وجہ سے بڑی بیگم کے بے حد قریب تھی، لیکن وہ حد سے زیادہ کام چور بھی تھے۔ جب سے ماہین بنی ہو کر اس حویلی میں آئی تھی، تب سے حویلی کے لوگ تو کیا ملازمین بھی اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے، کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ ابھی بھی جانی نے کام سے جان چھڑوانے کے لیے ماہین کو سردار یوسف شاہ کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے بھیجا۔ نتائج کو نظر انداز کرتے ہوئے اطمینان سے اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ دوسری جانب ماہین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے یوسف شاہ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ کمرہ کسی شاندار محل سے کم نہیں تھا۔ دیواروں پر یوسف شاہ کی بڑی بڑی تصویریں آویزاں تھیں اور ہر تصویر میں وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے دائیں گال پر بنتا ہوا ڈمپل اسے بے حد حسین بنا رہا تھا۔ ماہین کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ اس نے بے اختیار ان تصویروں سے نگاہیں ہٹ چرائیں۔ یہ انسان کہنے کو اس کا شوہر تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ تھا۔ ماہین کو یہاں پر آئے 2 مہینے ہو چکے تھے، لیکن اسے یوسف شاہ کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ اس کا اپنا دل بھی بہت زیادہ گھبراتا تھا۔ اسے سن رکھا تھا کہ یوسف شاہ غصے کا بہت تیز تھا۔ وہ ایک مغرور اور خود پرست انسان تھا۔ یہ ساری باتیں اسے رانی نہیں بتائی تھیں تاکہ وہ خود بھی چاہ کر یوسف کے نزدیک نہ جا سکے۔ ماہین یوسف شاہ کے کمرے میں کھڑی ان تصویروں کو دیکھ کر گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک باہر سے آنے والے قدموں کی دھمک سے وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ کوئی اس کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ بھاری جوتوں کی آوازوں سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یوسف شاہ ہے۔ اس نے بوکلاتے ہوئے آگے پیچھے دیکھا اور چھپنے کے لیے جگہ تلاش کی اور پھر جلدی سے الماری کے اوٹ میں جا کر چھپ گئی۔ اس کے دل کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اسے دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی اور جسم خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ یوسف جو کہ ڈیرے سے تھکا ہارا آرام کرنے کے غرض سے واپس آیا تھا، کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر الماری کی اوٹ سے نکلتی ہوئی گلابی رنگ کے آنچل پر پڑی۔ وہ حیران ہوا، شاید وہ ملازمہ ہوگی جو اس کی حویلی میں کام کرنے کے لیے آئی ہوگی، مگر یوسف شاہ کو دیکھ کر ملازموں کو چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہی سوچتا ہوا الماری کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ اسے اپنے نزدیک آتا ہوا دیکھ کر ماہین کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ کیا وہ شخص ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا حویلی والے کرتے ہیں، یا پھر وہ اسے بھی بد طریقے سے پیش آئے گا؟ یہ سوچ سوچ کر ماہین کی جان نکلی جا رہی تھی۔ دوسری طرف سردار یوسف شاہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے باہر نکالا تو اسے دیکھتے ہی چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سائی، مجھے مارنا نہیں، خدا کے لیے مجھے کچھ مت کہنا۔ سردار یوسف اسے دیکھ کر چونک گیا، جو کہ اس کی بیوی کا مقام رکھتی تھی۔ وہ بھلا اس نازک سی جان کو کیوں مارنے لگا تھا؟ اپنے آپ کو یوں خاموشی سے دیکھتا پا کر وہ مزید خوفزدہ ہو گئی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ یوسف اس کی حالت دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ اس نے بہت پیار سے ماہین کا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹایا تو وہ سوسو کرتی ناک کے ساتھ آنکھیں پھیلا کر یوسف کو خوف و خراش سے دیکھنے لگی، جبکہ وہ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں کھو سا گیا۔ ماہین کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ آج سے پہلے اس نے حویلی میں جتنے بھی مرد دیکھے تھے، وہ ان میں سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت تھا۔ ماہین نے یہاں سے آنے سے پہلے اسے بس دور سے دیکھا ہوا تھا، لیکن نزدیک سے تو وہ انسان حد سے زیادہ پرکشش تھا اور کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ چند پل یوں ہی گزر گئے، وہ اس پوزیشن میں ہی یوسف کے سامنے کھڑی اس کے چہرے کے نقوش کو حفظ کرتی رہی۔ اگلے ہی پل یوسف نے بہت ہی پیار سے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا دل فریب لہجے میں بولا، رو کیوں رہی ہو؟ ماہین کو اسے اس سوال کی امید نہیں تھی۔
وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ یوسف اس پر غصہ کرے گا، اسے برا بھلا کہے گا اور اپنے کمرے میں اس کی اجازت کے بغیر آنے پر اسے دھکے دے کر یہاں سے نکالے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یوسف نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں لڑکی کہ رو کیوں رہی ہو؟ کیا میں اتنا ڈراؤنا نظر آتا ہوں؟ اب کی بار اس کے لبوں پر شریر سے مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ حیرت کا دوسرا جھٹکا تھا جو اس نے ماہین کو دیا تھا۔ اب کی بار ماہین نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سائیں، آپ تو بہت پیارے ہیں، اس نے معصومانہ انداز میں کہا تو یوسف زیر لب مسکرا دیا، اور تم بھی بے حد خوبصورت ہو۔ یوسف نے یہ کہہ کر اسے کمر سے پکڑ کر اپنے نزدیک کیا تو اس کی گرفت میں کسی دن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ کر رہ گئی۔ وہ اسے اس طرح سے گھبرایا ہوا، بوکھلایا ہوا دیکھ یوسف کو عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ماہین کو اپنے نزدیک کرتا اب کی بار اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکاتے ہوئے پرسکون انداز میں بولا، مجھے بتاؤ کہ رو کیوں رہی ہو؟ ماہین نے پھر سے اسے تھوڑا سا دور ہو کر اپنی ہرنی جیسی ہی آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا اور نگاہیں چراتے ہوئے بولی، مجھے لگا تھا کہ آپ مجھے ماریں گے۔ پھر سے اس نے معصومانہ انداز میں جواب دیا۔ اب کی بات چونکنے کی باری یوسف کی تھی۔ کیا تمہیں یہاں پر کوئی مارتا ہے؟ اس نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا تو وہ خالی خالی نظروں سے یوسف کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا اس شخص کو واقعی نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہاں پر 2 مہینوں سے جانوروں جیسا سلوک ہو رہا ہے؟ یہ خیال آتے ہی آنسوں کا گولا پھر سے ماہین کے گلے میں جا کر اٹک گیا تھا۔ میں نے تم سے پوچھا ہے لڑکی، کیا تمہیں یہاں پر کوئی مارتا ہے؟ یوسف کا لہجہ اب کی بار پہلے سے زیادہ اونچا تھا تو ماہین نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا اور مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، نہیں تو مجھے یہاں پر کوئی نہیں مارتا۔ جواب دے کر وہ پھر سے اسے نگاہیں چرانے لگی۔ یوسف نے گہری سانس خارج کی اور اسے پھر سے اپنے نزدیک کرتے ہوئے بولا، تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں گا؟ بیوی ہو تم میری، عزت ہو تم میری، تمہیں مارنے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اس کی باتیں سن کر اپنی جگہ پر سن سی رہ گئی۔ مگر سائیں، میں تو ونی میں آنے والی عورت ہوں، جس کی حیثیت تو بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتی ہے۔ جو بات ماہین کو پریشان کر رہی تھی اس نے فوراً سے کہہ دی۔ یوسف نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور اسے خاموش ہونے کے لیے کہا، میں اس رسم کو نہیں مانتا، میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو اور میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ تمہارے بھی کچھ حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا مجھ پر فرض ہے۔ اس کے گالوں پر اپنا لمس چھوڑ چکا تھا، جبکہ ایک بار پھر سے یوسف کی قربت میں اس کا حال بے حال ہونے لگا تھا۔ میں یہاں سے چلتی ہوں، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا اور خود کو یوسف کی گرفت سے چھڑواتی ہوئی باہر کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ اگلے ہی پل اس کی کمر میں ہاتھ رکھ کر اسے پھر سے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ ابھی تک تمہارے شوہر نے تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی، میں فریش ہونے کے لیے جا رہا ہوں، تب تک تم میرے کپڑے نکالو اور میرے آنے سے پہلے اس کمرے سے یہاں سے نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ سائیں، میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، نہ ہی میں آپ کو جھوٹ بولوں گی، لیکن میرا یہاں سے جانا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا۔ بات کرتے کرتے وہ پھر سے خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے زبان بے اختیار اپنے دانتوں میں داب لی۔ تمہیں کسی کا خوف ہے؟ اس کا رخ اپنی جانب پھیرتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا، سائیں، مجھے سائیں کہنا بند کرو، تم اس گھر کی ملازمہ نہیں ہو، میری بیوی ہو، اور یہ بات میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نے بھی تمہیں کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو میں خود اپنے طریقے سے دیکھ لوں گا، تم بس مجھے بتا دینا۔ اس کے گالوں کو پیار سے چھوتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن کچھ یاد آنے پر وہ رکا۔ اس نے غور سے ماہین کے چہرے کو دیکھا، دھیمے سے انداز میں مسکرایا اور پھر واش روم چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد گرنے والے انداز میں بیڈ پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ یا میرے اللہ، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے۔ اس نے اپنے گالوں کو تھپکا جو کہ شرم اور حیا کے مارے گرم ہو گئے تھے۔ ابھی تک اسے اپنی کمر اور اپنے کاندھوں پر
उस दुश्मन जहाँ के लम्स का एहसास हो रहा था। अचानक उसे याद आया कि उसे सरदार यूसुफ के कपड़े निकालने हैं। उसने फौरन से ब्लैक कलर का सूट निकाला। उसे याद था पहली बार उसने यूसुफ को इसी रंग में देखा था। बिलाशुबह उन दोनों के दरमियान फासला काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो ये बात पूरे यकीन से कह सकती थी कि यूसुफ इस रंग में गज़ब ढा रहा था। अपनी मजबूत जिसामत और चौड़े शानों की बदौलत वो एक जंगी शहजादा मालूम हो रहा था। उसने फ़ौरन ही कपड़े वॉशरूम से मुंसलिक स्टैंड पर रख दिए थे। यूसुफ ने जब देखा तो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। उसे इस लड़की का घबराना और शर्माना बहुत अच्छा लग रहा था। वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। यूसुफ के माथे पर लातादाद बल पड़ गए। अचानक उसे साइड पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने निगाहें फेर कर देखा तो वो कमरे के दूसरे हिस्से में स्विमिंग पूल में पाँव डालकर बैठी हुई थी और पाँव में हाथ फेर रही थी। इसे पानी में तैरने का बहुत शौक था, लेकिन बचपन से लेकर अब तक उसका कोई भी शौक पूरा नहीं हो सका था। उसके माँ बाप उसके बचपन में इंतकाल हो गया था। उसके चचा ने उसकी परवरिश की थी। उसकी हैसियत अपने चचा के घर में किसी मुलाजमत से कम नहीं थी। वो पूरा दिन उससे जानवरों की तरह काम लेते थे। रात के वक्त बचा कुचा खाना उसके हवाले कर देते थे। उसे अपनी बाकी कज़नों की तरह घर से बाहर निकलने और स्कूल जाने की भी परमिशन नहीं थी। हालांकि उसे पढ़ने का बहुत शौक था। अपने चचा की मिन्नतें कर कर के उसने मैट्रिक तक प्राइवेट तालीम हासिल की थी। इसके बाद उसने आगे पढ़ने की बात की तो उसकी चची जान ने उसे जानवरों की तरह पीटा था। फिर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। दोबारा कभी भी उसने पढ़ने का तस्करा नहीं किया था। उसकी ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी कि एक दिन अचानक ही उसके चचा के बेटे ने गुस्से में आकर सरदार यूसुफ शाह के भाई को जान से मार डाला और ख़ुद यहाँ से फ़रार हो गया। यूसुफ शाह के आदमियों ने उसे हर जगह पर तलाश किया, मगर वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। न जाने उसे ज़मीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। यूसुफ की माँ हर हाल में इंतकाम लेना चाहती थी। जब उन्हें वो शख्स नहीं मिला तो उन्होंने वनी का मुतालबा किया। यूसुफ इस मुतालबे के सख्त खिलाफ था। वो हाल ही में 2 साल अमेरिका में गुजार कर आया था और यहाँ पर आने के बाद उसने फ़ैसला किया था कि वो हर तरह की फजूल रस्म को जड़ से उखाड़ देगा। वो किसी एक की सज़ा दूसरे को देने के हक़ में नहीं था। यही बात उसने आलिया बेगम से कही तो आलिया बेगम हत्थे से ही उखड़ गई थी। उन्होंने उसे धमकी दी थी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कभी भी तुम्हें अपना दूध माफ़ नहीं करूँगी। और यहीं पर वो मजबूर हो गया था। आलिया बेगम उसके कदमों में बेड़ियां डाल चुकी थी, लेकिन उसने फैसला किया था कि वो वनी में आई हुई लड़की के साथ बुरा सलूक नहीं करेगा, ना ही वो उसे इस जुर्म की सज़ा देगा जो कि उसने किया ही नहीं। दूसरी तरफ चचा जान बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए थे। वनी के मुतालबे पर उनका दिल खुश हो गया क्योंकि उनके पास कुर्बान करने के लिए अपने भाई की बेटी मौजूद थी। माहीन रोई, तड़पे, चीखी चिल्लाई। उसने चचा के कदमों में गिरकर उनकी मिन्नतें की, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और उसे उसकी मर्जी के खिलाफ दुश्मनों के हवाले कर दिया। 2 महीनों से उसके साथ यहाँ पर जानवरों की तरह का सलूक किया जा रहा था। यहाँ की और वहाँ की ज़िंदगी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का इजाफा था और वो था सरदार यूसुफ। उसने मुलाजमों से सरदार यूसुफ के बारे में जो कुछ भी सुन रखा था, इसके बाद वो किसी भी सूरत उस शख्स का सामना नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ यूसुफ भी इन दिनों अपने मामलात में हद से ज़्यादा मसरूफ़ था और ज़्यादा वक्त शहर में ही गुजारता था। अभी हम सारे मामलात से फारिग होकर वो छुट्टियां गुजारने के लिए हवेली आया था। उसका इरादा सुबह यहाँ से निकल जाने का था, मगर उसकी हद से ज़्यादा हसीन बीवी ने उसके पाँव में बेड़ियां डाल दी थी। अभी भी वो स्विमिंग पूल की साइड में उसके बराबर में जाकर बैठा तो वो हड़बड़ा कर उठने ही लगी तो यूसुफ ने नरमी से उसका हाथ पकड़कर कहा, इसे फिर से अपने बराबर में बिठा दिया। उसका एक हाथ माहीन की चमक पर रेंग रहा था, जिससे वो बेचैन हो रही थी। तुम्हें स्विमिंग करने का शौक़ है क्या? मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता और पानी में जाते हुए भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, कहीं मैं डूब ना जाऊँ। ये सुनकर वो फिर से ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। तो फिर ठीक है, फाइनल हो गया, मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा। ये कहते हुए उसके नज़दीक हो गया। माहीन ने शर्म के मारे अपनी पलकें झुका दी।
اس کے لب بھی شرم کے مارے کپ کپا رہے تھے۔ یوسف کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے ہونٹوں پر جا رہی تھیں۔ اگلے ہی پل وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا اور قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پینے لگا تھا۔ ماہین پہلے تو ہچکچائی، لیکن پھر اس کا ساتھ دینے لگی۔ یوسف کے دل کو انجانی سی خوشی محسوس ہوئی۔ اس کے ہونٹوں پر اپنی محبت کا لمس چھوڑنے کے بعد وہ اس کی گردن پر جھکا اور وہاں پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑنے لگا۔ اب کی بار ماہین سسک اٹھی۔ یوسف نے پریشانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ آپ نے مجھے زور سے کاٹا، ماہین نے شکایتی انداز میں کہا۔ تو یوسف نے فوراً سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ معذرت کرتا ہوں بیگم صاحبہ، آپ کی قربت میں کچھ زیادہ ہی بہک گیا تھا۔ یہ سن کر ماہین نگاہیں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ یوسف نے اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، رات 10 بجے میرے کمرے میں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ فی الحال مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ تمہیں اس طرح سے چھوڑ کر تو نہیں جانا چاہتا، مگر میری مجبوری ہے۔ ماہین نے سردار یوسف کی بات سنی تو وہ خوف سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی، سردار صاحب، میں آپ کے کمرے میں کیسے آؤں گی؟ ظاہری سی بات ہے، اپنی ٹانگوں پر چل کر آؤ گی، لیکن اگر تمہیں یہ کام مشکل لگ رہا ہے تو پھر میں خود ہی آ جاؤں گا اور تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر لاؤں گا۔ ماہین کے سیب جیسے گال پھر سے لال ہو گئے تھے۔ یوسف دل و جان سے اس حسینہ پر قربان ہو رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے زور سے ماہین کے گالوں پر بوسہ دیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، 10 کا مطلب 10 بجے ہی ہوتا ہے۔ مجھے دیر سے آنے والے لوگ پسند نہیں اور میں انہیں سزا بھی دیتا ہوں۔ ماہین اس کی قربت میں بے حال ہوتی بے چین ہوئے جا رہی تھی۔ اسی وقت یوسف کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سے ملازموں کی آواز سنائی دی۔ اسے بڑی بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں بلا رہی تھی، جبکہ ادھر ماہین کے ہاتھ پاؤں خوف کے مارے پھول گئے تھے۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلے عالیہ بیگم کا ہی خیال آیا تھا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے بیٹے کے قریب گئی ہے تو وہ اس کی جان لے لیں گی۔ یوسف نے ملازمہ کو وہاں سے بھجوا دیا۔ وہ پھر سے ماہین کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، پیاری لڑکی، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ماہین کے ماتھے پر بوسہ دیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس کے جانے کے بعد ماہین خود بھی کچن کی طرف بھاگی تھی۔ وہ سنک کے قریب کھڑی اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب رانی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی، تم نے یوسف صاحب کے کمرے کی اچھے طریقے سے صفائی تو کر دی تھی نا؟ اس کا لہجہ ٹٹولتا ہوا تھا۔ ماہین نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، صاحب کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی لیکن وہ وہاں پر آ گئے تو پھر میں نیچے چلی آئی۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ اگر رانی دیکھ لیتی تو وہ فوراً ہی اس کا جھوٹ پکڑ لیتی۔ ابھی وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ماہین نے بے اختیار کچن کی کھڑکی سے پار کھڑے اپنے سر کے سائیں پر ایک نظر ڈالی جو ڈرائیور سے بات چیت کرنے میں مصروف تھا۔ اس وقت یوسف کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے اور وہ تھوڑا سا غصے میں نظر آ رہا تھا، لیکن وہ تو ہر روپ میں ہی بے حد پرکشش لگتا تھا۔ ماہین زیر لب مسکراتی اور کچن کے کام نمٹانے لگی۔ رات 10 بجے کا وقت تھا اور وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی، پھر سے کروٹ بدل کر لیٹ جاتی۔ اس کا کمرہ حویلی میں تھوڑا سا الگ تھلگ تھا۔ عالیہ بیگم نے یہ فیصلہ بہت ہی سوچ سمجھ کر کیا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی صورت اسے اپنے بیٹے کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اگر یوسف نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو جائے گا۔ وہ لڑکی حسین ہی اتنی تھی کہ عالیہ بیگم خود بھی اس کے حسن سے خائف رہتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس قدر احتیاط کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ دونوں اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کے نزدیک آ جائیں گے۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہین کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی سمجھتی، اسے باہر سے سردار یوسف کی آواز تھی۔ ماہین کو شدید ٹھنڈ میں بھی پسینے آنے لگے تھے۔ بڑی بیگم کا خیال آتے ہی اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور گھبراتے ہوئے لہجے میں بولی، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ بیگم صاحبہ، میں تو چاہتا ہوں کہ پوری دنیا دیکھے، اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اپنا وعدہ خلافی کر چکی ہیں، جو کہ بہت ہی بری بات ہے۔ اب آپ کو اس کی سزا ملے گی۔
ماہین نے بے ساختہ اس سے نگاہیں چرائی تھی۔ وہ میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، اسی وجہ سے میں نہیں آ پائی۔ ارے پھر تو میں بالکل ٹھیک وقت پر آیا ہوں، آپ کی طبیعت بھی دریافت کر لوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ادھورے کام بھی پورے کر لوں گا۔ معنی خیز انداز میں کہتا ہوا وہ اس کے نانا کرنے کے باوجود بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ سردار جی، یہ کمرہ آپ کے لائق نہیں۔ ماہین نے بوکھلاتے ہوئے کہا، تو پھر یہ تمہارے لائق بھی نہیں ہے۔ میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ آخر وہ لوگ تمہیں اس جگہ پر کیسے رکھ سکتے ہیں، اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ تم اس گندی جگہ پر رہ رہی ہو۔ اس کمرے کی حالت دیکھ کر یوسف کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا حویلی کے دل میں حصے میں لے کر گیا تھا اور اسے اپنے کمرے میں کھڑا کرتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولا، تم آج کے بعد اسی کمرے میں رہو گی میرے ساتھ، میری بیوی کی حیثیت سے۔ ماہین بالکل چپ کر گئی تھی۔ وہ اس شخص کی کسی بھی چیز کے معاملے میں انکار نہیں کر سکتے تھے، اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف اس کی جھکی ہوئی پلکیں اور اس کا لرزتا ہوا وجود دیکھا کر یوسف کے جذبات پھر سے بھڑکنے لگے تھے۔ اس کے نزدیک آنے والی پہلی عورت تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ابھی اس کی نگاہوں کا مرکز صرف اور صرف ماہین تھی۔ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ وہ اس کی ٹھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے پیار سے بولا، تو ماہین نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں تو نہیں ڈری ہوئی۔ انتہائی معصومیت سے اس نے یوسف کی بات کو جھٹلانے کی کوشش کی تھی، تو یوسف نے مسکراتے اسے بہت ہی احتیاط سے بیڈ پر لٹایا اور خود اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا، جبکہ ماہین کبھی بے اختیاری میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتی اور کبھی اس کو اس سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتی۔ سردار یوسف کی گستاخیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ ماہین کی حالت بھی غیر ہونے لگی تھی۔ اس کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھیں۔ وہ اس روپ میں یوسف کو اپنے دل کے بے حد نزدیک معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یوسف اس سے الگ ہوا تو اس کے سینے میں اپنے دونوں ہاتھ جمائے ہوئے بولی، وہ سائیں، بہت رات ہو گئی ہے، مجھے اپنے کمرے میں چلنا چاہیے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا ہے لڑکی، اب یہی تمہارا کمرہ ہے۔ اب اگر تم نے پھر سے یہاں سے جانے کی ضد کی نا تو میں غصے سے پیش آؤں گا۔ ابھی اس نے صرف غصے کا نام ہی لیا تھا اور ماہین کی آنکھیں آنسوں سے بھیگنے لگیں۔ وہ تو اس انسان سے امیدیں لگا چکی تھی، وہ اس کی بے رخی کسی بھی طور پر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جبکہ اسے روتا ہوا دیکھ کر یوسف بوکھلا گیا۔ ارے کیا ہو گیا؟ میں تو بس مذاق کر رہا تھا، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی جان کے ٹوٹے پر غصہ کروں گا؟ اس کا لہجہ جذبات سے بوجھل تھا۔ ایک بار پھر سے اس نے ماہین کو اپنی گرفت میں لیا۔ ماہین بھی آہستہ آہستہ اس کی قربت میں ڈوبنے لگی تھی۔ عالیہ بیگم کا خیال ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن سے ہٹ چکا تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اس وقت اس شخص کی دسترس میں موجود ہے جو اس کی عزت کرتا ہے اور اسے بے تحاشا پیار کرتا ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اسے اپنی عزت مانتا ہے۔ جیسے جیسے رات سرکتے جا رہی تھی وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یوسف کی گستاخیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ اس کی گستاخیوں پر غائب ہو جاتی تو کبھی شرم سے اسی کے سینے میں منہ چھپانے کی کوشش کرتی۔ صبح جب یوسف کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگتی تھی۔ یوسف نے بے اختیار اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا اور ہلکا سا جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اسے گلے سے لگا کر خود سے مزید قریب کر چکا تھا۔ ماہین اس کی گستاخی پر ماہین کی آنکھ کھل گئی تھی۔ رات کے مناظر کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے اس کے پہلو سے اٹھی۔ یوسف نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس لڑکی نے کمال پھرتی سی، وہ بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا۔ خاموشی سے یہاں پر آ کر لیٹو، وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ مجھے بھی جانا ہے، آپ کی امی نے صبح جلدی اٹھنے کے لیے کہا تھا، اگر میں نہیں گئی تو وہ ناراض ہوں گی، اور اگر تم یہاں سے نکلی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا
اور کبھی بھی تم سے بات نہیں کروں گا۔ یوسف بھی چھوٹے بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ وہ بے بسی سے اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ باہر سے آنے والی آوازیں سن کر اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ اس بار اس نے یوسف کی ناراضگی کو مول لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد یوسف نے گہری سانس خارج کی اور بیڈ گراؤنڈز کے ساتھ ٹیک لگا کر آخر کب تک مجھ سے بھاگو گے؟ آخر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ اب تو مجھے تمہاری ہر ادا کا پتہ چل گیا ہے بیگم صاحبہ۔ اب آپ مجھے چکمہ دینے کے بارے میں اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ وہ خیال میں اسے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ آج رات وہ اس سے اپنی تمام حساب کتاب برابر کرے گا اور محترمہ کو آج کی گستاخی کی سزا بھی دے گا۔ اسی بارے میں سوچتا وہ فریش ہونے کے لیے چلا گیا، جبکہ دوسری طرف ماہین کی بوکھلاہٹ میں حد سے زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ صبح سے اسے کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ جس کام کو بھی ہاتھ لگاتی تھی الٹا ہو جاتا تھا۔ عالیہ بیگم نے بھی اسے اچھا خاصا ذلیل کیا تھا اور باقی ملازموں نے بھی اسے ڈانٹا تھا، لیکن اسے تو جیسے کسی کی ڈانٹ سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، نہ ہی اسے کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ تو ابھی تک رات کے ہی نشے میں تھی۔ شام کے وقت وہ لان میں کھڑی اس بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس کی فطری ڈر واپس آ گیا تھا۔ اسے بار بار یہ چیز پریشان کر رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ سردار رات میں صرف اور صرف اپنے جذبات کے ہاتھوں بہک کر اس کے قریب آیا ہو، حقیقت میں اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات ہی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص باقی لوگوں کی طرح اسے بے مول کر دے۔ یہی سوچ کر ہی وہ رات کے وقت یوسف کے کمرے میں نہیں گئی تھی، نہ ہی وہ اپنے کمرے میں سوئی تھی۔ رات کے وقت وہ ملازمہ کے ساتھ ہی رہی تھی۔ یوسف نے اس کے کمرے میں جا کر اسے بلانا چاہا، لیکن کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ وہاں پر کہیں بھی نہیں تھی۔ صبح سے ہی یوسف کی نگاہیں اسے تلاش کر رہی تھیں، لیکن وہ اسے نظر نہیں آئی تھی۔ نہ جانے اس لڑکی کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا تھا۔ یوسف کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اگلا دن بھی خاموشی میں ہی گزر گیا تھا اور پھر تیسرا دن بھی اسی طرح سے ہی کٹ گیا۔ اب وہ بے چینی کے ساتھ ساتھ یوسف کو غصہ بھی آنے لگا تھا۔ جلدی اس نے شہر واپس جانا تھا اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ تیسری رات جب وہ حویلی میں داخل ہو رہا تھا تو اس کی نظر پچھلے حصے کی جانب جاتی ہوئی محترمہ پر پڑی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے نزدیک پہنچا۔ اگلے ہی پل وہ اسے بازو سے پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکلی تو یوسف نے فوراً سے اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ جما کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ اس وقت اسے غصے سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سردار، مجھے درد ہو رہا ہے۔ جیسے یوسف نے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹایا تو وہ دل سے کراہتے ہوئے لہجے میں بولی۔ یوسف بے ساختہ سے ایک قدم دور ہو کر کھڑا ہوا تھا۔ اب کی بار یوسف نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ تم 3 دن سے مجھ سے کیوں چھپتی پھر رہی ہو؟ میں نے تمہیں رات کے وقت اپنے پاس آنے کے لیے کہا تھا۔ تم اس رات بھی نہیں آئی اور اگلے 2 دنوں میں مجھے کہیں نظر ہی نہیں آئی۔ یہ سن کر ماہین نے فوراً سے اپنی نگاہیں جھکا لیں اور ایک بار پھر سے اپنی انگلیاں چٹخانے لگی۔ ماہین نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کیا اور اس کے چہرے پر جھکتا ہوا بھاری لہجے میں بولا، مجھے جلدی میرے سوال کا جواب دو اور مجھے بتاؤ کہ آخر اس سب کی کیا وجہ ہے؟ کیا کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ ماہین نے بوکھلاتے ہوئے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ اس بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، میں بس ڈر گئی تھی۔ یہ کہتی اس نے اپنا سر یوسف کے سینے پر رکھا اور چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی۔ کیا مطلب تمہارا؟ کس بات سے ڈر گئی تھی؟ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ صرف ایک رات کا نشہ تھا اور آپ اس نشے کو صبح ہوتے ہی بھول جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے قریب جا کر میں اپنی ذات کو بے مول کروں۔ اس کی باتیں سن کر یوسف کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ کیا تم نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھ لیا ہے؟ یوسف نے خفگی سے اپنے ماتھے پر بل سجاتے ہوئے کہا۔
تو اس نے فوراً پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سردار جی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی ہوں، بس میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی میں۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ اب کی بار یوسف نے اپنے ہونٹوں کی مدد سے اس کے آنسو چنے، بہت پیار بھرے لہجے میں کہا، اگر تمہارے ذہن میں ایسا کوئی بھی خیال آیا تو سب سے پہلے تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ 3 دنوں تک اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خود بھی ٹینشن میں رہی اور مجھے بھی ٹینشن دیتی رہی ہو، نالائق لڑکی۔ اس نے پیار سے اس کی ناک کھینچی اور سنجیدہ لہجے میں بولا، میں ایسا مر کر بھی نہیں سوچ سکتا ہوں۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو۔ میں تمہیں پہلے بھی یہ بات کلیئر کر چکا ہوں، لیکن اب میں تم سے محبت بھی کرنے لگا ہوں۔ تم میری زندگی کی پہلی اور آخری محبت ہو۔ بس یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں ماہین کو اس کے لہجے میں سچائی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ یوسف نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں شہر جا رہا ہوں اور تم بھی میرے ساتھ شہر چلو گی۔ وہاں پر لیکن سردار، میں شہر کیسے جاؤں گی؟ مجھے وہاں پر نہیں جانا، مجھے یہاں پر آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور فوراً ہی یوسف کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ آزاد کیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی تک عالیہ بیگم کو معلوم نہیں ہے، اسی وجہ سے ہی وہ اس کے ساتھ سکون سے رہ رہی ہے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر عالیہ بیگم کو پتہ چل گیا تو وہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیں گی، اور اب وہ ایسا اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ ارے وہاں پر تم بہت زیادہ انجوائے کرو گی سردار جی۔ ابھی نہیں، پھر کبھی جاؤں گی۔ ابھی آپ بس جلدی سے شہر سے ہو کر آ جائیں، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اور ہاں، وہاں سے میرے لیے پیاری پیاری چیزیں لائیے گا، ڈھیر سارے تحفے بھی، اور وہ شہری لڑکیوں والے کپڑے بھی لے کر آئیے گا۔ اس نے ایک ہی سانس میں ڈھیر ساری فرمائشیں کر دی تھیں۔ یوسف نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، جو حکم میڈم صاحبہ، آپ کا جو بھی حکم ہوگا سر آنکھوں پر ہے۔ وہ شوخ لہجے میں بولتا ہوا اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اب تو اس غریب کا تھوڑا سا رحم کر لیں۔ وہ معنی خیز انداز میں اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے اشارہ کرتے ہوئے بولا، تو وہ شرم سے لال انگارہ ہو گئی، لیکن آج اس کے دل پر کسی بھی قسم کا کوئی بوجھ نہیں تھا۔ وہ حد سے زیادہ پرسکون تھے اور غلط فہمیوں کے مینار بھی زمین بوس ہو گئے تھے۔ وہ پوری رات اس نے یوسف کی قربت میں گزاری تھی۔ دوسری طرف عالیہ بیگم کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جان سے مار دے۔ وہ جلے پیر کی بلی بنی پورے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر رانی کھڑی تھی اور زور و شور سے انہیں بتا رہی تھی، بیگم صاحبہ، میں سچ کہہ رہی ہوں، رات کے اندھیرے میں وہ دونوں حویلی کے پچھلے حصے میں ایک دوسرے کے بے حد نزدیک کھڑے تھے۔ انہوں نے تو ایک دوسرے کو، بس کر جاؤ، میں نہیں جاننا چاہتی کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ مجھے تو یہ سوچ کر حیرت ہو رہی ہے کہ اس لڑکی کے اتنے پر نکل آئے ہیں کہ اس نے میری بات کو نظر انداز کیا۔ یہ بات رانی نے انہیں صبح آ کر بتائی تھی۔ وہ دونوں اسی بحث میں مصروف تھیں کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے رانی کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں داخل ہونے والا یوسف تھا، جو آج کچھ زیادہ ہی مسکرا رہا تھا، اور عالیہ بیگم جانتی تھیں کہ اس مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ رانی، تم یہاں سے جاؤ، مجھے اماں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے رانی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور خود اماں کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ ماں کا ہاتھ چومنے کے بعد وہ دھیمے لہجے میں بولا، اماں، میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں اس کے لیے جتنی بھی نفرتیں ہیں، آپ ان سب کو نکال دیں۔ وہ ان سے ونی میں آئی ہوئی 2 ٹوک لڑکی کی وکالت کر رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی وہ غصے سے لال انگارہ ہو گئی۔ تم جانتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی حیثیت اس حویلی میں ایک ملازمہ کی سی ہے۔ اماں جان، دوبارہ میری بیوی کو ملازمہ کہہ کر مت پکاریے گا۔ وہ میری زوجہ ہے اور اس گاؤں کی بننے والی سردارنی ہے۔ میں کچھ عرصے کے لیے شہر جا رہا ہوں اور اس کو آپ کی دسترس میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میری غیر موجودگی میں میری بیوی کا خیال رکھیں گی۔ یہ کہہ کر وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتی رہ گئی تھی۔
انہیں یقین ہو گیا تھا کہ پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہے، لیکن وہ بھی اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ ادھر وہ حویلی سے گیا اور ادھر ماہین بہت زیادہ اداس ہو گئی۔ یوسف نے اسے صرف 3 دنوں کو کہا تھا کہ وہ 3 دنوں کے بعد واپس آ جائے گا، لیکن اب 15 دن گزر چکے تھے۔ یوسف کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ حویلی میں اس کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا جا رہا تھا۔ عالیہ بیگم تو اسے دیکھ کر ہی غصے سے بے قابو ہو جاتی تھی۔ ان کا جب دل کرتا تھا اس لڑکی پر ہاتھ اٹھاتی تھی اور اسے قاتل کے خاندان سے آئی ہوئی لڑکی کا طعنہ دیتی تھی، جنہیں خاموشی سے سہنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماہین کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے ہزاروں اس طرح کے وسوسے پریشان کرتے تھے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ آخر اسے ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی کہ یوسف شاہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے یوسف کے بارے میں ایک دن ملازمہ سے پوچھا تو وہ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ امیر زادے ایسے ہی ہوتے ہیں، صرف کچھ عرصے کے لیے عورت کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ان کا اس صورت سے دل بھر جاتا ہے تو اس کو یوں پھینک دیتے ہیں جیسے ان کا اس صورت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ اس ملازمہ کی باتیں نشتر بن کر ماہین کے دل پر جا کر لگی تھی۔ وہ اسے جواب میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، میرا شاہ ایسا نہیں ہے، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے اور بہت جلد مجھے اپنی سردارنی بنائے گا۔ لیکن الفاظ اس کے منہ میں ہی دب گئے اور آنسوں کا گولہ اس کے گلے میں ہی اٹک گیا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بول پائی تھی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ ایک دن وہ کچن میں کھڑی تھی کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ لڑ کھڑا کر بے ہوش ہو گئی۔ عالیہ بیگم بھی اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اس کو اس طرح سے لہرا کر بے ہوش ہوتا ہوا دیکھ کر ان کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اس کی حالت کو نوٹ کر رہی تھی۔ جو کچھ ان کے دماغ میں چل رہا تھا اس کو حقیقت نہیں ماننا چاہتی تھی۔ پاس کھڑی بڑی عمر کی ملازمہ کو دیکھ کر انہوں نے اشارہ کیا، جا کر اس لڑکی کو اٹھا۔ رضیہ بھاگتی ہوئی ماہین کے پاس گئی۔ اس نے ماہین کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی تھی۔ نقاہت کے مارے ماہین کا برا حال تھا۔ اسے بار بار ابکائی بھی آ رہی تھی۔ رضیہ پکی عمر کی خاتون تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے ماہین کی نبض چیک کی۔ اگلے ہی پل اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ عالیہ بیگم اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بیگم صاحبہ، یہ کل موہی تو پیٹ سے ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہاں پر موجود باقی ملازموں کو بھی سانپ سونک گیا تھا۔ سب حیرت سے ماہین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عالیہ بیگم جس وقت کا انتظار کر رہی تھی وہ آ چکا تھا۔ دوسری طرف ماہین کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ عالیہ بیگم اٹھی اور ماہین کے قریب جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ انہوں نے ماہین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور نفرت بھرے انداز میں کہا، یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ سن کر ماہین ساکت رہ گئی تھی۔ اس نے بے اختیار ان کو دیکھا اور کانپتے ہوئے انداز میں کہا، یہ بچہ سردار یوسف کا ہے۔ اگلے ہی پل انہوں نے زور سے ماہین کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زمین پر جا گری۔ خبردار جو تم نے اپنی گندی زبان سے میرے بیٹے کا نام نکالا۔ ماہین کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگ گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سب لوگ اس کے شوہر سے واقف ہیں تو پھر وہ اسے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ دوسری طرف رضیہ نے بھی ماہین کی کمر پر زور سے لات ماری اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سردار جی اس قدر پاگل نہیں ہے کہ وہ تجھ جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے۔ صاف صاف بتا یہ بچہ کس کا ہے؟ عالیہ بیگم اٹھی اور سنجیدہ لہجے میں بولی، اس لڑکی کو مارو، اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ منہ سے سچ نہیں اگل دیتی، اور تب بھی اگر یہ سچ نہ اگلے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کو بھی ختم کر دو۔ انہوں نے سفاک لہجے میں کہا۔ ماہین نے بے بسی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ باقی ملازمین آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، کیونکہ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ گناہ سرزد کرتی۔
عالیہ بیگم نے جب یہ دیکھا کہ کوئی بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو انہوں نے ملازموں کو ڈنڈا لانے کے لیے کہا۔ رانی بھاگتی ہوئی باہر گئی اور ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھا لائی۔ اس سے پہلے کہ عالیہ بیگم اسے ڈنڈے سے مارتی، لاؤنج میں یوسف کی آواز گونجی، خبردار جو کسی نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں ہر طرح کا لحاظ بھول جاؤں گا۔ عالیہ بیگم کا ہاتھ وہیں پر ہی رک گیا۔ انہوں نے بے بسی سے یوسف کے چہرے کی طرف دیکھا اور ڈنڈا غصے سے سائڈ پر پھینک دیا۔ رضیہ بیگم آگے بڑھتے ہوئے اپنے لہجے میں تجسس بھرتے ہوئے بولی، یہ لڑکی امید سے ہے سردار صاحب، اور ادھر یوسف کو لگا کسی نے زمانے بھر کی خوشیاں اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی ہوں۔ خوشی کے مارے اس کا برا حال تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ بچہ کس کا۔ رضیہ نے مزید کہنا چاہا تو یوسف نے اسے گھور کر خاموش کروا دیا۔ یہ میری بیوی ہے اور یہ بچہ میرا ہے۔ اماں آپ کو تو پتا تھا، آپ کو تو میں سب کچھ بتا کر گیا تھا، تو پھر آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ یوسف اب کی بار بے یقین نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ یہ قاتل کے خاندان سے آئی ہوئی ایک گھٹیا لڑکی ہے۔ یہ سن کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ اماں جان، میں جتنی مرضی کوششیں کیوں نہ کروں، لیکن میں آپ کا ذہن اس طرف سے صاف نہیں کر سکتا۔ یہ میرے ساتھ واپس شہر جا رہی ہے اور یہ اس وقت تک وہاں پر رہے گی جب تک آپ اسے دل سے معاف نہیں کر دیتی۔ تم کیا اپنی ماں کو اس 2 ٹکے کی عورت کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ نہیں امی، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا رہا، میں آپ سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا۔ بس آپ سمجھیں کہ جیسے میں پہلے شہر آتا تھا، میں ابھی بھی ویسے ہی شہر رہوں گا، اور جہاں تک اس عورت کا سوال ہے تو یہ میری بیوی ہے اور اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جو مجھے ہر صورت میں ادا کرنے ہوں گے۔ میں اس کے حقوق نظر انداز کر کے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا ہوں۔ عالیہ بیگم غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ آخری بار اسے معافی مانگ کر اپنی بیوی کو لے کر شہر آ گیا تھا۔ اسے ایک بہت بڑے بنگلے میں لے کر گیا تھا۔ وہ دیکھ کر محترمہ دم بخود رہ گئی۔ آج کے بعد یہ ہم دونوں کا گھر ہے، یوسف نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تو وہ بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ مجھے معاف کر دیجیے، میری وجہ سے آپ کی امی نہیں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ جہاں تک اماں کا سوال ہے تو میں انہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اور دیکھنا وہ میری وجہ سے ہم دونوں کو معاف کر دیں گی۔ بس تم اپنا اور ہمارے بچے کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر یوسف نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اگلے 2 مہینوں تک بہت سے بنگلے میں رہے۔ یوسف اس کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ عالیہ بیگم کو بھی پیچھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اور انہیں جب یہ پتہ چلا کہ وہ لڑکی اس شخص کی بھتیجی ہے جس کے بیٹے نے ان کے بیٹے کو جان سے مارا تو ان کی نفرت کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ اپنے بیٹے کی دوری ان سے زیادہ عرصے تک برداشت نہیں ہو سکی۔ انہوں نے اسے معاف کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اسے ماہین کے ساتھ واپس حویلی میں آنے کے لیے کہا تھا۔ بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ جس پرسکون زندگی کا اس نے خواب دیکھا تھا وہ خواب پورا ہو چکا تھا۔